پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر انور لالڈین کا کہنا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے ہمیشہ غریب عوام کو ریلیف دیا۔ پیپلز سیکریٹریٹ سے بے نظیر بھٹو کی برسی میں شرکت کرنے کے لیے گڑھی خدا بخش روانہ ہونے والے قافلے کی قیادت کرتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر انور لالڈین کا کہنا تھا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو نڈر اور بے باک لیڈر تھیں۔ پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما ذوالفقار قائم خانی و دیگر نے بتایا کہ کل 28 تاریخ کو جلسے میں بھرپور تعداد میں انشاءاللہ شرکت کریں گے اور یہاں سے کراچی ڈویژن نے تقریباً 50-60 گاڑیاں جو ہے سب یہاں سے پیپل سیکریٹریٹ سے نکالی ہیں اور باقی 50-60 گاڑیاں جو ہے وہ مختلف ضلعوں سے الگ الگ نکل رہی ہے۔ تو گرین لائن یا سر سید گئی ہے، اس میں تقریباً فیصلہ آباد پہنچ بھی چکے ہیں قافلے، اور ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے لیڈیز کی بڑی تعداد ہے، جینٹس ہیں، مرد، بوڑھے، بچے، بس سارے پنڈی جانے کے لیے بس یہاں سے نکلنے کی تیاری میں۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں 12 سال پہلے دشمنوں نے ہماری بہن شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو ہم سے جدا کرنے کی کوشش کی، لیکن پیپلز پارٹی کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے کوشش کی، لیکن پیپلز پارٹی بے نظیر کے لخت جگر شہزادہ بلاول کی شکل میں دوبارہ ابھر کے آئی ہے، اسی پنڈی میں جہاں انہوں نے ختم کرنے کی کوشش کی تھی کہ جمہوریت ختم ہو جائے۔ آج 27 ہم نکل رہے ہیں 27 دسمبر کے حوالے سے محترمہ کی شہادت، کیونکہ اس سے پہلے ہمیشہ ہم لاڑکانہ میں برسی منایا کرتے تھے، بھٹو صاحب کی منا رہے ہیں، لیکن ہمارے قائد چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس دفعہ اپنے سیاسی تدبر سے، اپنے فلسفے سے یہ بتایا کہ ہم جب لیاقت باغ میں جا کر کے وہاں پر محترمہ کی جائے شہادت پہ برسی بنائیں گے اور یہ بتا دیں گے ان سلیکٹڈ لوگوں کو کہ یہ پاکستان کی عوام، پاکستان کے لوگ کیا چاہتے ہیں، اور وہ یہی جب نعرہ لگتا ہے زندہ ہے بھٹو، زندہ ہے بی بی زندہ ہے، تو اس نعرے کو ہم نے اس طرح سے بتایا، کشمیر میں بھی جا کر بتایا لوگوں نے کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک کی وہ واحد جماعت ہے جو عوام کے دلوں پر راج کرتی ہے، اور ہر طرح سے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ عوام کھڑی ہے۔ پورے پاکستان سے پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی عہدیداران اور جیالے گڑھی خدا بخش پہنچ کر 27 دسمبر کو بے نظیر بھٹو کے مزار پر فاتح خوانی و اپنی لیڈر کو خراج عقیدت بھی پیش کریں گے۔ کیمرہ مین امجد اقبال کے ساتھ آفاق احمد صدیقی، M7 سٹی نیوز، کراچی۔